تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هذا سحر مبين۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ سورہ احقاف ہے، قرآن کریم کی سورت ہے یہ، اور اس سورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے بہت سارے معاملات ذکر فرمائے ہیں۔ خاص طور پر پہلا رکوع جو ہے توحید کے بارے میں فرمایا گیا ہے، توحید کے مسائل اور توحید کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اوپر قوم عاد کا قصہ تفصیلاً مذکور تھا، آگے دوسری قوموں کا ذکر ہے جن پر کفر اور مخالفت انبیاء کی وجہ سے عذاب آئے اور ہلاک ہوئے، اور ان کی اجڑی ہوئی بستیاں بھی اہل مکہ کے سفروں کے وقت راستے میں آتی تھیں۔ ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کا اجمالی حال آیات مذکورہ میں آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو احقاف ہے یہ بھی ایک بستی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی
کی کوئی قوم آئی تھی اور کوئی قوم وہاں پہ بستی تھی، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حامیم۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ سورہ احقاف مکے کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس کے معنی پتہ ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے جو بنایا ہے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ٹھیک بنایا ہے، الا بالحق، ٹھیک بنایا ہے، اور وہ اجل مسمى، اور ایک ٹھہرے ہوئے وعدے کے مطابق بنایا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہیں قیامت کے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے منکر ہیں، تو وہ جب ان کو ڈر کی باتیں سنائی جاتی ہیں، قیامت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور منہ پھیر کر اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تو آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، یا یہ کہ ان کے لیے آسمانوں کے اندر پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو، تمہارے پاس آئی ہو، یا کوئی علم جو چلا آ رہا ہو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارے اللہ کے سوا ایسے کو جس کو نہ پہنچے اس کی پکار قیامت کے دن تک، یعنی ایسے کو پکار رہا ہے کہ اس کی پکار اس تک پہنچتی نہیں اور وہ اس پکار کو سنتا ہی نہیں۔ تو وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی، یعنی یہ جو پکار کے اس کا نام لے رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں، اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اس کو پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر، یعنی جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت وہ ان کے دشمن ہوں گے یا ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر، یعنی وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ہمارے تو کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جو آئی ہے آیت قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان آیات میں مشرکین کے دعوی شرک کو باطل کرنے کے لیے، ان سے ان کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کرنے کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ جب کوئی بات تم کہتے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ، کیونکہ دعویٰ بغیر شہادت اور دلیل کے عقلاً یا شرعاً قابل عمل نہیں ہوتا۔ پھر جتنی بھی دلائل کی قسمیں ہو سکتی ہیں ان کو سب کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا ہے کہ تمہارے دعوے پر کسی قسم کی دلیل اور شہادت اگر ہو تو لے کر آؤ، اور ظاہر ہے کہ کوئی دعویٰ جو تم کر رہے ہو
جو دعویٰ تم کر رہے ہو اس کے اوپر تمہارے اس دعوے کے اوپر کوئی نہ کوئی شہادت تمہارے پاس ہے اور نہ ہی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، اس لیے بے دلیل دعوے کے اوپر قائم رہنا گمراہی ہے۔ یعنی کوئی دعویٰ کرے آدمی اور دلیل نہ دے تو یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے۔ دلائل کی اس آیت میں 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک عقلی دلیل جس کی نفی کے لیے فرمایا کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ذرا دکھاؤ کہ آسمان میں اور زمین میں کیا پیدا کیا انہوں نے۔ دوسری قسم جو ہے نقلی دلیل ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دلیل نقلی وہی معتبر ہو سکتی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، جیسے آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن، تو یا ان حضرات کے اقوال جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اور نبی منتخب کیا ہو۔ ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کی نفی تو اس سے فرما دی کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان میں اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی کتابیں قرآن کریم اور قرآن کریم کے علاوہ نازل ہیں ان میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ تو اس کو وہ دے کے آ جاؤ۔ اور دوسری قسم کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اقوال انبیاء، اس کی نفی کے لیے فرمایا کہ او اثارۃ من علم، او اثارۃ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں تم شرک اور بت پرستی کی کوئی دلیل شہادت نہیں دکھا سکتے تو کم از کم انبیاء میں سے کسی آدمی کا قول دکھا دو، کسی نبی کا قول دکھا دو جو سند معتمد کے ساتھ، یعنی ایسی سند کے ساتھ جو معتبر ہو تو اس کے ثابت ہو۔ جب تم یہ پیش نہیں کر سکتے تو تمہارا قول اور عمل بجز گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لفظ اثارۃ من علم میں اثارۃ مصدر ہے، بروزن شجاعت اور بروزن سماحت، جیسے اثارہ شجاعہ سماحہ، تو جیسے وہ اس کے وزن پر آ رہے ہیں ایسے ہی اثارہ بھی ایک مصدر ہے جس کے معنی نقل اور روایت کے آتے ہیں۔ اس لیے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ اور حضرت مقاتل رحمہ اللہ نے اثارۃ من علم کی تفسیر میں روایت عن الانبیاء فرمایا ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اسناد حسن کے ساتھ فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نقلی دلیل کی 2 قسمیں معتبر ہیں۔ ایک آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر نازل فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم۔ تو کوئی وہ جو دلیل ہے 2 ہی قسم کی ہو سکتی ہے نقلی دلیل، یا تو یہ کہ قرآن سے، توریت سے، اور اسی طریقے سے انجیل سے، زبور سے ثابت ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کا قول ہو، دوسری قسم سے مراد یہ ہے کہ دوسرا یہ کہ کوئی پیغمبر کا قول ہو جو اسناد معتبر کے ساتھ ثابت ہو۔ اثارۃ من علم کا یہی مفہوم ہے۔ یہ سب مضمون امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر سے لیا گیا ہے، اور یہی تفسیر بے غبار ہے اور یہی مختار ہے۔ بعض حضرات نے اثارۃ من علم کی تفسیر میں دوسرے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، مگر وہ ثابت نہیں اور نظم قرآنی کے مناسب بھی نہیں، اس لیے جمہور کے نزدیک مختار بھی نہیں۔ صحیح بات یہی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے
بیان کی گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی، جب ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب ان کو پہنچی کہ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا۔ ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے اور گڑھ لایا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی، تو آپ فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے اور اپنی جانب سے بنا لیا ہے تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، کوئی برا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ وہ اعلم بما تفیضون فی، اس کو خوب خبر ہے جن باتوں کے اندر تم لگ رہے ہو۔ یہاں تو لیا ہے کہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، میرا تم بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ هو اعلم بما تفیضون فی، اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے حق بتانے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کچھ نیا رسول نہیں آیا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آتا ہے میری جانب اللہ جل جلالہ کی جانب سے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میرا تو کام یہی ہے کہ میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں اور کھول کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، تو آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی۔ فآمن واستکبرتم، اور پھر وہ یقین بھی لایا اور تم نے غرور کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دکھاتا گناہ گاروں کو۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی، اس آیت کے اندر ان اتبع بمعنی استثناء ہے، یعنی میں نہیں جانتا بجز اس کے جو مجھ پر وحی کی جائے۔ اسی بنا پر امام ضحاک رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر وہ منقول ہے جو خلاصہ تفسیر میں ذکر کی گئی ہے اور اختیار کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس کے معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو، خواہ میری ذات سے متعلق ہو یا امت کے مومن اور کافر لوگوں سے، اور وہ خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ امور غیبیہ کے متعلق جو میں کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں خود مذکور ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ کے متعلق بہت بے شمار امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہی مطلب ہے کہ امور آخرت اور دوزخ اور جنت، حساب اور کتاب، سزا اور جزا سے متعلق تفصیلات خود قرآن کریم کے اندر بے شمار مذکور ہیں، اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات، آئندہ کی بہت سی تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کے علم محیط میں خدا تعالیٰ کی طرح نہیں اور ان کے علم میں خود مختار نہیں، بلکہ مجھے بواسطہ وحی خداوندی جو کچھ بتلا دیا جاتا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔
تفسیر روح المعانی میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور آخرت اور دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات سے آپ کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کر دیا گیا۔ رہا اشخاص اور افراد کے جزوی اور شخصی حالات تو کا علم جو ہے کہ مثلا زید کل کو کیا کام کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، عمر اور بکر اپنے گھروں میں کیا کام کر رہے ہیں یا کیا کریں گے، یہ امور غیبیہ کا علم نہ کوئی کمال ہے، اور اس کے نہ ہونے سے کمال نبوت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ سے متعلق تمام وہ چیزیں آپ کو بذریعہ وحی بتا دی گئیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، آخرت اور دنیا میں پیش آنے والے جو اہم معاملات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی باخبر کیا گیا۔ یعنی جب تک آپ کو اٹھایا نہیں گیا، جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں باخبر نہیں کر دیا گیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص گھر میں کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، تو یہ افراد کا معاملہ ہے، اشخاص کا معاملہ ہے، فردی معاملہ ہے اور شخصی معاملہ ہے۔ تو ان جزوی حالات کے بارے میں یہ ظاہر ہے کہ اس کو امور غیبیہ کا علم نہیں کہا جائے، اور نہ ہی ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی کمال ہے، اور اس کے نہ ہونے سے کمال نبوت میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ہمارے لیے ادب کا تقاضا کیا ہے، ہم کیا کہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی تھیں، اور اتنی باتیں بتائی تھیں کہ جو انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں بتائیں۔ تو یہ باتیں ذکر کی جائے، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں نفی صرف امور دنیاوی سے متعلق ہے، آخرت کے متعلق علم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں۔ تو بہرحال کہ آخرت کے متعلق کھلے طور پر آپ نے بتا دیا کہ کافر دوزخ میں جائے گا اور مومن جنت میں جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ اس آیت کا مضمون در حقیقت وہی ہے جو سورہ شعراء کے اندر، سورہ شعراء کے آخری رکوع کی آیت کا ہے، یعنی اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جاہل یہود اور نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ خود اپنی کتابوں سے بھی زیادہ ناواقف ہیں اور جاہل ہیں، کیونکہ بہت سے علماء اکرام، علماء بنی اسرائیل اپنی کتابوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی علامات کا مشاہدہ کر کے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کیا ان علماء کی شہادت بھی ان جاہل لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو
کہ میرا دعوی رسالت اور قرآن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونا غلط اور افتراء ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ غلط ہے، اول تو اس کے غلط ہونے کے لیے وہ بات کافی ہے جو پہلے ذکر کی گئی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، نہ عقلی دلیل ہے اور نہ ہی نقلی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایسا کھلا افطرا کرے کہ مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا اور واقع میں وہ نبی نہیں ہے، تو اس پر دنیا ہی میں عذاب کا آ جانا اور اس کا ہلاک کیا جانا ضروری ہے، تاکہ عام لوگ دھوکے سے بچیں، اور بالفرض تم لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، تو کم از کم اس احتمال کو تو نظر انداز نہ کرو کہ اگر میرا دعویٰ صحیح ہوا اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تو تم اس سے کفر اور انکار پہ جمے رہو گے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ خصوصاً اس صورت میں کہ خود تمہاری قوم بنی اسرائیل میں کوئی بڑا آدمی اس کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت بھی دے دے اور مسلمان ہو جائے، اور تم اس علم کے بعد بھی اپنی ضد اور تکبر کے اوپر جمے رہو، تو تمہیں کس قدر عذاب ہوگا اور تم کس قدر عذاب کے مستحق ہوگے۔ اس آیت کے الفاظ میں کسی خاص عالم بنی اسرائیل کا نام تو نہیں لیا گیا، کہ فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، شاہد کا لفظ آیا ہے لیکن کوئی کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا گیا بنی اسرائیل کا، اور نہ یہ متعین کیا گیا کہ یہ شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پر فرما دیا گیا کہ اگر ماضی میں یہ یا بالفعل یا آئندہ ایسا ہو جائے تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو گے۔ اس لیے مضمون آیت کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل میں سے کسی شاہد معین کو اس کا مصداق قرار دیا جائے، بلکہ جتنے حضرات یہود اور نصارہ میں سے داخل اسلام ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام زیادہ معروف ہیں، وہ سبھی اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا، اور یہ آیت پوری کی صورت مکی ہے۔ بعض روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ نیز حضرت ابن عباس اور اسی طریقے سے مجاہد اور ضحاک اور قتادہ وغیرہ نے، ان تمام ائمہ نے، ائمہ تفسیر نے، سب نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، تو اس آیت کے مکی ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ پیشن گوئی آئندہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے رکوع کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس پورے رکوع کے اندر 3 باتیں، ایک تو یہ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ کوئی دلیل لے کر آؤ اس کے اوپر، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ بھائی تم نے قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور اور آسمانی کتابیں تمہارے پاس اس سے پہلے آئی ہیں، تو وہاں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ایسی کہ جو تم ثابت کر سکو، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی علامت ہے کہ تم ثابت کر سکو۔ تو جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں سب کا جواب قرآن کریم نے دیا شروع کے اندر۔ تو یہ بات، دوسری بات یہ بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تو جو بات بتائی جاتی ہے وہ بات بتاتا ہوں، اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ امور غیبیہ کے متعلق بیان کیا گیا، اور امور غیبیہ کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ امور غیبیہ کے متعلق تقاضا ادب کا کیا ہے، اور تقاضا ادب کا یہی ہے
کہ ہم یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نہ کہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، جو انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے کسی اور کو نہیں ملا۔ بس اس کو یاد کر لیں، یہ جملہ یاد کر لیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، جو اور دوسرے انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں ملا۔ بس یہ الفاظ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ ان الفاظ کو یاد کرنے سے خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تیسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، کہ گواہی دی ایک شاہد نے بنی اسرائیل کے ایسے ہی، اور پھر وہ ایمان بھی لایا، لیکن اس کے ایمان لانے سے تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ اپنی قوم کا کوئی آدمی ایمان لے کر آ رہا ہے اور تمہاری زبان کا ہے، تمہاری قوم کا ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے، تو اس سے تم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ اس بات کو حق سمجھ رہا ہے تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، لیکن تم نے اس بات کو حق نہیں سمجھا۔ تو اس سے میں نے عرض کیا نا کہ اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا اور تصدیق کی اس بات کی، اور قرآن کریم کی بھی تصدیق کی، تو اور تھے وہ یہود میں سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو یقین سے ثابت کیا کہ میں ان تمام باتوں کو حق مانتا ہوں۔ تو انہوں نے آسمانی کتاب کو بھی صحیح مانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی صحیح مانا، اور روایات سے یہ ثابت، اگرچہ قرآن کریم نے شاہد سے مراد یہاں پر خاص صراحت سے حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد اور امام ضحاک، امام قتادہ، انہوں نے بھی اسی بات کا اقرار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ بات آئی ہے، جب انہوں نے اس بات کو مان لیا اور انہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا اور ان کے اوپر یقین لے کر آئے، قرآن کے اوپر یقین لے کر آئے، اور اس سے پہلی جو کتابیں ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ یقین رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر یقین رکھتے تھے، تو پھر ایسے ہی آپ بھی بن جاؤ، ایسے ہی آپ بھی عمل کرو۔ یہ کیا کہ بعض باتوں پہ تو عمل ہو رہا ہے اور بعض باتوں پہ عمل نہیں ہو رہا، قیامت کا انکار ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہو رہا ہے، توحید کا انکار ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں چھوڑنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا باللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے